अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। हम अमूमन अपनी मुल्की सियासत के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन ऐसे मौज़ूआत जिनकी इंटरनेशनल असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, अरब इस्लामी ममालिक के ऊपर, फ़लस्तीन, गाज़ा, उससे जुड़ा एक ही मौजू है जो ट्रंप का प्रपोज्ड अमन मिशन है, अमन प्लान है 20 निकात पर मबनी। आज एक बार फिर हम उस पर बात करेंगे और मुल्की सियासत को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखेंगे। उस पर दिन भर चर्चा होती रहती है और होती रहेगी, ये डे टू डे अफेयर्स हैं, लेकिन ये बहुत संजीदा मामला है जिसके ऊपर कई एक सवाल उठ रहे हैं। मैं देख रहा था BBC में, अल जज़ीरा में, इसराइली अखबारों में क्या लिखा जा रहा है इस मौजू के ऊपर। अब ट्रंप ने जिस कदर एक्साइटेड होकर इसे अनाउंस किया, उसके बाद हमने देखा कतर की जानिब से कुछ रिजर्वेशन का इजहार किया गया, हमास की भी कोई ओपिनियन आई। याद रहे कि 3 से 4 दिन की डेडलाइन दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कि वो उसे कबूल करे, बसूरत दीगर बड़े भयानक नताइज उसके लिए निकलेंगे और फिर अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल होगी इसराइल को कि वो हमास से कैसे लड़ते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो स्टेटेड अपोजिशन थी, पहले खुशाइंदी से करार दिया, बाद में हमने देखा डार साहब ने 1-2 रोज़ पहले थोड़ा सा बैक ऑफ किए। ये तासुर मिला कि एज एफ जो इब्तदाई मुसवदा था इन 20 निकात का, उसमें कुछ रद्दोबदल हुआ है जिसके ऊपर अब बैनुल अक़वामी मीडिया पे लिख रहे हैं। अब इसमें 4-5 बड़े बुनियादी सवाल उठते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये मुआहदे की जो लेटेंट स्पिरिट में उसकी क्या थी, असलियत क्या थी। मसलन गाज़ा की जो गवर्नेंस है ये कैसे होगी, आर्जी हुकूमत तो आप कायम कर रहे हैं टेक्नोक्रेट्स की, उसमें फ़लस्तीन की नुमाइंदगी कैसे यकीनी बनाएंगे। ये पैनल जो बनना है टेक्नोक्रेट का, मैं पहले प्रोग्रामों में टोनी ब्लेयर के किरदार को बड़ा तफसील से डिस्कस कर चुका हूँ, ट्रंप का किरदार क्या होगा उसको तफसील से जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये पैनल बनेगा कैसे, इस पैनल का इंतखाब कौन करेगा। ट्रंप और टोनी ब्लेयर जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही अगर करते हैं और ये निगरानी करेगा गवर्निंग कमेटी की जो नीचे फिर रन करेगी, और इसका फ़लस्तीनी जो शमूलियत है फ़लस्तीनी अवाम की, उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। उसकी नेचर क्या होगी, डे टू डे अफेयर्स कैसे चलेंगे अगर ऐसा होता है। नंबर 2, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको कैसे हम यकीनी बनाएंगे कि वो रिफॉर्म्स करने में आज़ाद हो। और फिर ये कि जो नंबर 3 मामला है कि जो बैनुल अक़वामी फोर्सेस का आपने जिक्र किया है, स्टेबलाइजिंग फोर्सेस, उसके लिए इंडोनेशिया के सदर की स्टेटमेंट तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है 20,000 ट्रूप्स की। बाकी कौन से ममालिक होंगे जो अपने ट्रूप्स भेजेंगे, और अगर इन केस वहाँ वो जाती है फोर्स और फिर इसराइल के साथ कुछ झड़प होती है तो क्या ये बराह रास्त इसराइल के साथ अरब इस्लामी ममालिक को जंग में झोंकने के मुतरादिफ तो नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन देगा। और इसराइल का जो विड्रॉल है इन इलाकों से, उसके बारे में जो ज़ुबान है इस मुआहदे की वो वेग है। जिस तरह से हमास के हवाले से बहुत क्लियर ज़ुबान इसमें इस्तेमाल की गई, अनलाइक दैट इसराइल के हवाले से, और यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि इसमें तरमीम की गई है। गाज़ा की जो तामीर नौ है और स्टेटहुड है फ़लस्तीन की, वो भी एक सवालिया निशान इसमें बाकी बचता है। आज हमने इस मौजू पर बात करने के लिए बिलखुसूस अब अमरीकी हुकाम, अमरीकी सरकार है इन डेवलपमेंट्स के बाद हमने ज़हमत दी है। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं जनाब अनवर इकबाल साहब, एक अरसे से अमरीकी सियासत को कवर कर रहे हैं, वाशिंगटन में तशरीफ़ रखते हैं, और मोहतरमा अंजा साकिब साहिबा एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। आप दोनों को हमने ज़हमत दी है, तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मोहम्मद अली दुरानी और दीगर मेहमान भी मेरे साथ शिरकत होंगे। सबसे पहले अंजा साहिबा, मैं आपके पास जाने से पहले ज़रा अनवर इकबाल साहब से ताज़ा सूरत हाल जान लें वाशिंगटन की इस वक्त। अनवर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने, कतर ने या दीगर ममालिक ने फ़ील किया कि इसमें सम हाउ कुछ चेंजेस हैं और उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया, हल्का सा बैक ऑफ की भी कंडीशन नज़र आ रही है, ओवरऑल तो खुशाइंदी करार दिया, क्या ऐसी कोई फीलिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ भी है? नहीं, यहाँ तो वेट एंड सी वाली पोजीशन है, क्योंकि मेरा ख्याल है जब जब जिस दिन ये अनाउंस हुआ था और जब हमारे यहाँ खास तौर पे बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई, उस वक्त भी मैंने जो कुछ पाकिस्तानी चैनल्स पे प्रोग्राम में यही कहा था कि नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ, यानी इसराइल वाली साइड पे भी और हमारी वाली साइड पे भी रिजर्वेशन होंगी, और इस पे मजीद वजाहत और मजीद बातचीत की जरूरत पेश आएगी। और मेरा अपना ख्याल है, और अब भी यही लगता है, जो आज तक की जो सूरत हाल है उससे यही लगता है कि सदर ट्रंप को भी या ट्रंप इंतजामिया को, उनके जो नेगोशिएटर्स हैं, उनको भी इस बात का एहसास था कि इस पे बहुत सारी बातचीत होनी है। इसलिए उन्होंने तजावीज़ जो भी पेश की हैं उसमें गुंजाइश है रद्द-ओ-बदल करने की। अच्छा। मसलन आप ये देखें कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जो बात है, अब आप एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल हमास को एलिमिनेट कर दें, जो इसराइल की का बुनियादी मुतालबा है, और उसके कम पे वो राज़ी भी नहीं होंगे।
بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ فلسطینی بھی اور مسلم اقوام جو ہیں وہ بھی اگر تیار ہو جاتی ہیں اس بات پہ کہ ہاں ایلیمینیٹ کر دیا جائے، تو بدلے میں کیا دیں گے؟ بدلے میں اس بات کی پرومس بھی نہیں ہے کہ بالکل ایک فلسطینی ریاست قائم ہوگی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف بات چیت ہوگی۔ جی تو بہت ظاہر ہے غیر واضح بات ہے، تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم ممالک کے لیے، خاص طور پہ مسلم حکومتوں کے لیے کوئی ایک واضح پوزیشن لینا ممکن ہوگا، کیونکہ ان پہ پھر یہی الزام آئے گا اپنے عوام کی طرف سے، اپنے میڈیا کی طرف سے، کہ آپ نے تو اتنا کچھ دے دیا اور بدلے میں کچھ بھی نہیں لیا۔ ایک تو یہ بات ہی، دوسری بات یہ ہے کہ حماس کے خاتمے کا کام کس سے لیا جائے گا؟ اسرائیل ہٹ جائے گا، اسرائیل سے اسرائیل اب کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ جو فوج وہاں متعین کی جائے گی اقوام متحدہ کی نگرانی میں، اس کے پاس اس قسم کا اسلحہ نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل سے جنگ لڑ سکیں، کیونکہ ان کا وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ ان کا مقصد ہے امن قائم رکھنا، ڈس انگیج کرنا، اور اگر حماس یا دوسرے ملیٹنٹس فلسطینی علاقوں میں کوئی کارروائی کرتے ہیں، ان کو روکنا۔ تو ایک تو بڑی خطرناک صورتحال ہوگی اگر آپ کی اپنی فوجیں جو ہیں وہ فلسطینیوں کے خلاف لڑتی نظر آئیں، تو اس کا بڑا خطرناک ریئیکشن ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن کو بھی چیزوں کا پہلے سے احساس تھا، اور یہ اب موقع ہے اس وقت ڈپلومیسی کا اور نیگوسیشن کا، اب بات چیت کر کے دونوں فریق جتنا بھی چاہیں نرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انزا ثاقب صاحبہ، ہم نے جلدی کی ہے اس کو اس قرار دینے میں، کیونکہ جیسے انور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات جب کی جاتی ہے تو اس معاہدے کی جو سپرٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ریفارمز ہو جائیں۔ اچھا، وہ ریفارمز کیسی ہوں گی، کب ہوں گی، اور کب وہ ریفارمز قابل قبول ہوں گی سیٹ اپ کو، اور پھر فلسطینی ریاست کے قیام کو مانا جائے گا؟ دیکھیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ پیس جو ہے نا کنڈیشنل نہیں ہوتی، اٹس نان نیگوشیبل، اور یہ ایک انکنڈیشنل سیز فائر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ سیناریو نیگوشیٹ ہونا تھا، اور کہیں نہ کہیں ایک فرسٹ ایفرٹس ڈالنے تھے۔ امیڈیٹلی دیکھیں، آج بھی اگر ہم بات کروں نا جی، جب سے یہ اناؤنس بھی ہوا تھا، تو ایز آف ٹوڈے ایز ویل 61 casualties happened in Israel. So اس کے اندر ہمیں یہی sorry in Gaza, that means کہ جو کہ اسرائیل ابھی تک اٹیک کر رہا ہے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنے بھی ہیومینیٹیرین کرائمز جی وہاں کمٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ اور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جب کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جتنی بھی ہماری تھیں، یو این سیکورٹی کاؤنسل سے لے کے جتنے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز تھیں، ابھی تک ایک پراپر سیز فائر نہیں آ رہا تھا۔ عورتیں، بچے، نہتے لوگ مارے جا رہے تھے، فیمن تھا، ایڈ نہیں ریچ کر پا رہی تھی۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو غزہ میں فلوٹیلا والا معاملہ کتنا بگڑا ہوا ہے، انٹرنیشنل واٹرز کے اندر بھی اسرائیل بار بار تھریٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ہم یو این کی جو کنونشن آف دا لا آف سیز ہے، اس کے 1982 والے چارٹر کو، کہ اس کو بھی ہم اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی یہ جو ایڈ کیری کرنے والا فلوٹیلا بھی انٹر کرتا ہے انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر، تو اگین اسرائیل از پریپیئرڈ کہ وہ میری ٹائم سیکورٹی کو بھی انڈینجر کرے پورے خطے میں۔ تو آئی تھنک کہ یہاں بھی ابھی بہت ضروری تھا کہ ایٹ لیسٹ ایک سڈن ہالٹ آنا چاہیے کمپلیٹلی۔ اس کے اندر اوبیسلی یہ چیز ایک ایکسپیکٹڈ تھی کہ نیتن یاہو جس طرح کے ایک سائیکوٹک ایجنڈا پہ آ گئے، ہی از اے وار کرمنل، ہی از اے وار کرمنل، یہ وہ کوئی اسٹیٹسمین نہیں ہے کہ ہم اسے لیجیٹیمیسی یا ایک ریشنلٹی ایکسپیکٹ کریں۔ لیکن اس صورتحال میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہاں پہ دیکھیں جو میڈیٹرز ہیں نا، ان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ سو اگین آج بھی ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ڈیفینس منسٹر ہے نا جی، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی جو غزہ میں رک جائے گا، جو بچ جائے گا، وہ ایدر ٹیررسٹ ہوں گے یا سپورٹرز آف ٹیرر ہوں گے۔ تو اگین یہ کمپلیٹ جو ہے نا اس چیز کی خلاف ورزی کرتا ہے جو ہم نے جو اس پلان پہ اگریمنٹ چاہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ضروری تھا اور ایک کہیں پہ اگریمنٹ پہ لے کے آنا تھا۔ تو پاکستان کا سٹانس اگر میں آپ کو دوبارہ سے
बताऊं तो वो यही है कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है ना, अभी इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखें, जो सीज फायर इज समथिंग जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने एग्री किया था, जिस तरह कतार है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, तो सीज फायर के ऊपर कोई डाउट नहीं है, हॉस्टेजेस भी रिटर्न होने चाहिए दोनों साइड से, फेज्ड इजरायली रीडिप्लॉयमेंट्स होनी चाहिए, डीमिलिटराइजेशन ऑफ हमास होनी चाहिए, और एक इंटरनेशनली सुपरवाइज ट्रांजिशनल अथॉरिटी, जिसको हम, जो आपने टोनी ब्लेयर वाला भी जी जिक्र जी किया, तो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ी सी इस बात को, इस पॉलिटिकल पाथ टू स्टेटहुड जो है उसको जरा सा ट्रस्ट शेकन अप है बहुत सारे सही बॉडीज का, बिकॉज यहाँ ना कोई फिक्स्ड बॉर्डर्स की अभी गारंटी है, ना सॉवरेनिटी की गारंटी है, ना एक बाइंडिंग टाइम टेबल लगाया गया है कि ठीक है अगर इजरायली मिलिट्री ने एग्जिट करना है तो किस तरह का पैलेस्टीनियन स्टेटहुड होगा। ये जो एम्बिग्विटी है ना, इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिले होंगी पॉलिटिकल सेटलमेंट, और ठीक अगर इस तरह के कोई एक्सप्लिसिट स्टेटस नहीं हमें पता चला, तो ये प्लान जो है ना जी, ये रिस्की हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, अनवर साहब की खदमत में दोबारा जा रहा हूँ। अनवर साहब, ये आखिर ट्रंप साहब को इतनी जल्दी क्यों है? क्या कोई नोबेल की नॉमिनेशन की करीब आ रही है, और व्हाट एल्स? नहीं, नोबेल के नॉमिनेशन का मसला नहीं है। एक तो मैं आपको बताऊं कि वो सिंसियर हैं, वो ये चाहते हैं, मुझे उनकी सिंसियरिटी पे कोई शक नहीं है। उसकी वजह है कि वो सिंसियरली ये चाहते हैं कि तारीख में एक इन्होंने तारीख थोड़ी सी क्रिएट कर दी कि उन चंद, मेरे ख्याल इससे पहले एक सदर ऐसे ऐसे गुजरे हैं जो एक इलेक्शन हार के दोबारा इलेक्ट हो गए, एग्जैक्टली। लेकिन वो चाहते हैं कि तारीख में उनको एक ऐसे सदर के तौर पे जाना जाए जिसने मिडल ईस्ट जैसा बड़ा मसला भी हल कराया था। और इसलिए वो काम कर रहे हैं। उनको बड़ा शौक है इंडिया पाकिस्तान पे जो जंग रुकवाने बार बार कहते भी हैं। किया, वो अपनी जगह है, यूक्रेन में कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस हद तक सिंसियर हैं। जल्दी इस बात की है जो कि हर पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डोमेस्टिक। मसला यह है कि अब होने वाले नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन हार जाते हैं तो उनकी अपनी जो मोरल पोजीशन है बहुत वीक हो जाएगी सदर ट्रंप की। और अब वो जितनी ताकत और घनघट के साथ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो नहीं कर सकेंगे। तो उनकी कोशिश है, ख्वाहिश है कि मिड टर्म से पहले पहले कोई शेप हो जाए। इस बात को वो भी समझते हैं कि इसमें बहुत नेगोशिएशंस की जरूरत है, लेकिन कोई शेप बन जाए, कोई नजर आए कि हाँ कोई बात चल रही है आगे, मिडल ईस्ट में शायद अमन हो जाए। इस तरह की कोशिश है उनकी। बिल्कुल ठीक। यानी ये उनकी ये मिड टर्म वाला एंगल जो है बड़ा काबिल गौर नुक्ता है। यहाँ छोटी सी मैं एक ब्रेक ले लूँ, इस बहस को आगे समेटते भी हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक वापस आ। इस मामले पे गुफ्तगू हमारी जारी है। अनजा साकिब साहिबा और मोहतरम अनवर इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। अनजा, ये बताइएगा पाकिस्तान की पोजीशन क्या है जिस तरह से हमने इसे वेलकम किया? क्या अगर कोई ट्रूप्स भेजने पड़ते हैं तो विल पाकिस्तान बी पार्ट ऑफ इट, या हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं होगा? और जो दो रियासती हल के ऊपर कन्फ्यूजन है पॉलिटिकली विद इन पाकिस्तान, उस बारे में स्टेटेड ओपिनियन क्या है हमारी? देखिए, पाकिस्तान का जो पोस्चर है ना, वो एक सपोर्ट के हद तक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कैविएट्स हैं। अब जो ये पूरा डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक कैलकुलस हमने मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन वन साइड हमें पब्लिकली तो ये पोस्चर सूट करता है कि हम जो दूसरे दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनको ज्वाइन करें, और दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल एक टू स्टेट आउटकम। देखें, अभी तक जो यूएन भी नहीं निगोशिएट करवा सकी थी, वो ट्रंप के कहने पे हमने देखा है कि कुछ ना कुछ वहाँ प्रेशर जरूर बिल्डअप हुआ है नेतन्याहू के ऊपर। तो आई थिंक कि डेफिनेटली उस प्लान को प्रेज करना है, और जो उसका प्रिंसिपली चीजें ठीक लग रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो वो तो जरूरी था। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस ऑफिशियल स्टांसेस को हम बड़े कॉशन के साथ प्रेजेंट करें, क्योंकि सिर्फ एक अंडरस्कोर कर देना एक डॉक्यूमेंट को, दैट्स नॉट इनफ। हमें जी जरा क्लैरिटी चाहिए कि क्या सॉवरेनिटी की गारंटीज होंगी इससे पहले कि हम कोई डीपर कमिटमेंट करें कि ठीक है, ये जो इस्लामाबाद की इन्वॉल्वमेंट इनको चाहिए कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट, और जो डोमेस्टिकली देखें इसका हमें बैकलैश नहीं आ भी रहा है, आ रहा है, डोमेस्टिक बैकलैश आ रहा है। आप देखें जमात इस्लामी को देखें, पीटीआई को देखें, जेयूआई फेक को देखें, इवन विद इन द रैंक्स ऑफ पीएमएल-एन देखें, ख्वाजा साहब रफीक साहब की स्टेटमेंट देखें, बैकलैश ऑब्वियस सा है, नजर आ रहा है जी। लेकिन उसके अंदर देखें, हमें एट द एंड ऑफ द डे देखें, एक हमें ना पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। सो इधर पाकिस्तान की जो पुश हो सकती है
وہ ڈیفینیٹلی اس طرف ہو سکتی ہے کہ ایک ریٹن بینچ مارکنگ کریں اس کی کہ یہ جو ریکنسٹرکشن ٹرانچ ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کی ری ڈپلائمنٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا افواج پاکستان وہاں شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر اس طرح کی سیناریو پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیں یو این پیس کیپنگ مشنز میں پاکستان ٹائم اینڈ ٹائم اگین ہم نے بہت زیادہ سکسیس دیکھا. تو اگر اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل جوائنٹ ایفرٹس ہیں یا کیا ہے وہاں آئی تھنک ڈیفینیٹلی پاکستان کو انگیج ہونا چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ ابھی ہم نا اسٹریٹجکلی ایک بڑے امپورٹنٹ نیکسس میں ہیں پوری دنیا میں. ہم چائنا رشیا والے بلاک میں بھی بڑے امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر بھی, پھر ساؤتھ ایشین پورے ریجن میں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا کسی بھی قسم کی ہیجمونک پاور کے اگینسٹ, بیکاز ہم ایک نیوکلیئر مسلم اسٹیٹ ہے. تو ہم وہ بھی کلیئرلی اس کے اندر بھی کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اکنامکلی ہماری امپورٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے ان ٹرمز آف, ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس کا انٹرسٹ ہے ٹورڈز دا مائننگ سائڈ, اور ملٹیپل اور فیکشنز ہیں جیسے افغانستان, بگرام ایئر بیس وغیرہ. سو وہاں پہ آئی تھنک کہ ہمارے پاس نا جی کچھ بارگیننگ چپس ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم اس چیز میں بڑی ایک کلیئر کٹ پالیسی مانگ سکتے ہیں کہ جو کوئی ویگ یہ جو لینگویج ہے اور ان کو ہم ٹرن کریں ٹورڈز میجریبل کمٹمنٹس, ان سے کوئی مانگیں. اور جو پاکستان کا او آئی سی میں ممبرشپ اور جو ٹائز ہیں نا وتھ ریاض, دوحہ اور انقرہ ان پرٹیکولر, تو آئی تھنک کہ یہاں پہ ایک کوئلیشن کو ہم نے لے کے جانا چاہیے جس کے اندر یو این کی انوالومنٹ, لیگل گارنٹیز وغیرہ, اس کو ایک ملٹی لیٹرل پلان کی طرف ہم رخ اس کا موڑیں رادر دین جسٹ بینگ یو ایس لیڈ. تو آئی تھنک اس کے علاوہ بھی ایک ہیومینیٹیرین نیش کی یا ویریفیکیشن کی اگر میں بات کروں, سو پاکستان کے پاس کافی کریڈیبل کیپیبلٹیز آلریڈی موجود ہیں, جس طرح کے ایڈ مانیٹرنگ ہے, ریکنسٹرکشن. میرے ساتھ آپ رہیے گا, ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسپیشلی میں نے اپنے جو ہماری مقامی سیاست ہے اس کا ذکر کیا, اس حوالے سے بھی ایک نقطہ باقی ہے ابھی زیر بحث لانے کے لیے. انور صاحب, یہ جس طرح حماس کی ضمانت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو قطر سم ہاؤ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا تھا. ترکیہ, مصر اور قطر کی مدد سے کل کی تاریخ میں کوئی بات چیت بھی ہوئی, حماس کی ریزرویشن سامنے آئی ڈسپائٹ دی ڈیڈ لائن. اسرائیل کی ضمانت کون دے گا سر؟ کیا امریکہ جس طرح سے آج قطر کے حوالے سے بات کر رہا ہے ویسے اسرائیل کے لیے بھی کوئی ضمانت دینے کو تیار ہے؟ بہت اہم بات ہے. اصل میں اسی حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے کسی بھی فریق کی سنسیئرٹی پہ شک نہیں ہے. ایون اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جھگڑا ختم ہو, کیونکہ وہ بھی پھنس کے رہ گیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں اور کسی طرح وہ ختم نہیں کر پائے کوشش کے باوجود, اور وہ بھی چاہتے ہیں ختم ہو. اور یہ جو 8 مسلم ممالک پاکستان سمیت وہ ایک نقطے پہ متحد ہیں, اور جو ہمیں اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں, کہ بہرحال فلسطینیوں کا قتل عام رکنا چاہیے. اور فلسطینیوں کا قتل عام صرف امریکہ رکوا سکتا ہے اور کوئی نہیں رکوا سکتا. صحیح بات. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوگا, کس حد تک پریشر لائے گا اسرائیل پر, اور اسرائیل کس حد تک ان کی بات سنے گا. اس میں یہ ہے کہ امریکہ کا بہت پریشر ہے. امریکہ سب سے زیادہ امداد دیتا ہے, ساری فوجی سپلائیز جو ہیں وہ امریکہ سے جاتی ہیں. پھر اسرائیل کا ایک لنک ہے, ایک ایموشنل لنک ہے امریکہ کے ساتھ, ایک ہسٹوریکل لنک ہے, اس کا بھی اثر ہے. تو اگر امریکہ اس پہ ایک بڑی پوزیشن لیتا ہے تو اسرائیل کی گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کس حد تک اس پہ پوزیشن لینے کو تیار ہیں. کیا وہ اس بات پہ تیار ہوں گے کہ مثلاً فوجی امداد روک کے اسرائیل کو مجبور کیا جائے, معاشی طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے, جیسا انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوانے کے لیے انہوں نے ٹریڈ کی دھمکی دی تھی, تو اس طرح کی کوئی دھمکی دے کے کروائیں گے؟ کیونکہ کچھ ابھی تک اس ایک اسرائیل کا جو ایلیمنٹ ہے, ایسا ایلیمنٹ ہے جس پہ کہیں سے کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے, اور اسرائیل اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. تو اب امریکی کیا, یعنی اس پہ کوئی شک نہیں کہ امریکہ چاہے صدر ٹرمپ چاہیں تو اسرائیل کو مجبور کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا انڈیا نہیں آیا ہے کہ وہ مجبور کروانے پر تیار ہیں. اور کس حد تک جائیں گے اس کی ابھی تک وضاحت نہیں ہوئی. اچھا انصر صاحب, آپ نے پہلے بات کی نا ڈومیسٹک پالیٹکس کی اور بیک لیش کی, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صورتحال میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لیں, کہ ایکچولی ہم کس ایکسٹینٹ تک ہم اس پروجیکٹ میں, اس پلان میں شامل ہیں عملی طور پر یا نظریاتی طور پر؟ دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈومیسٹک آپٹکس بھی ہمارے بہت اچھا ایک ڈپلومیٹک پریزنس تو ہم نے جو بنانی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا پبلک اوپینین ہے
पैलेस्टाइन जो है ना पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन इशू नहीं है, वो एक इमोशनल, आइडियोलॉजिकल, सिंबॉलिक मायने रखता है। और ये जो परसेप्शन है कि अगर इस्लामाबाद इज एंडोर्सिंग अ यूएस डिजाइन फ्रेमवर्क, तो इसके ऊपर हमें जो डोमेस्टिक बैकलैश आ रहा है उसके अंदर डेफिनेटली हमने पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उसके अलावा डेफिनेटली हमें जो अपने सिविल मिलिट्री डायनामिक्स हैं उनको थोड़ा सा और बेहतर प्रेजेंट करके इस चीज़ की गारंटीज भी देने की टू द गवर्नमेंट और अवाम एट लार्ज देने की ज़रूरत है कि देखें ये फ्यूचर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स में होने का या एक सॉफ्ट पावर को लेवरेज करने का तरीक़ेकार जो है वो पाकिस्तान उसमें एक पॉजिटिव किरदार कर सकता है और सॉवरेनिटी के कंसर्न्स हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि देखें जो हमारी कुछ रेड लाइंस हैं वो यही हैं कि इसको जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत एक्सप्लॉइट करेंगी। हमने ऑलरेडी ये देखा है कि जो रिलीजियस पार्टीज भी हैं, उसके अलावा एक पीटीआई वाला ब्लॉक भी जो है वो डेफिनेटली इवन जो नेशनलिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इसके ऊपर हमने अपनी जो स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी कि हम अपनी इन रेड लाइंस को क्रॉस ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अंजा साकिब साहब और जनाल साहब वाशिंगटन डीसी से। उनके यहाँ तो सुबह सवेरे थी, हमारे यहाँ शाम का वक्त है। जब उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, वो समझते हैं कि ट्रंप साहब बहुत संजीदा हैं, वो चाहते हैं कि मिड टर्म से पहले वो सोल्यूशन दें और तारीख़ में इस तौर पर याद रखे जाएँ वो वाहिद सदर जिन्होंने मिडल ईस्ट का मसला, ये मशरक़ वस्ती में जो गाज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच मामला है, इसको हल किया हो। पाकिस्तान की पॉजिशन के ऊपर अंजा साकिब साहबा की आपने राय ले ली है और वो भी ये समझती हैं कि बैकलैश को अवॉइड करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को और अपनी जो नज़रियाती असास है इस मुद्दे पे उसे वाज़ेह करना होगा। आप दोनों के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब। कुछ मुकामी सियासत का भी उनसे आज अहवाल डिस्कस होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। एक अहद देख रखा है सियासी उतार चढ़ाव के ऊपर और बैनुल अक़वामी मंजरनामा और ये मुल्की सियासत हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेलिवेंट ही रहे, इसलिए आज हमने उन्हें ज़हमत दी कि तफसील से उनसे बात कर सकें। बात करने के लिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के बीच लफ्ज़ी गोलाबारी है और दूसरी जगह उनकी आला क़यादत मुलाकातें भी करती है आपस में वफूद की सतह पर। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो भी आपके सामने। अलीम बिन गंडापुर साहब के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं अलीमा बीबी के ऊपर, कमेटियाँ बदल रही हैं। और साथ हमने जिक्र करना है कि ये जो गज़ा के लिए प्रपोज्ड पीस प्लान है जिस पे अमल दरामद होने से पहले ये सामने आ रहा है कि उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, यू टर्न लिए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं पाकिस्तान ने जल्दी तो नहीं कर दी। अब कतर भी एक्टिव हो रहा है, हमास का रद्दअमल भी आ रहा है और नेतन्याहू हिमसेल्फ कहाँ खड़े हैं, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स उनके बारे में क्या दबाव डाल रही है। क्योंकि दुरानी साहब के दौर में जब ये मुशर्रफ साहब के साथ थे तब भी इसराइल के हवाले से खबरें गर्म हुई थी, तो वो माजी के किस्से भी इनसे सुनने की आज कोशिश करेंगे। दुरानी साहब, दो बड़ी सियासी जमातें हैं जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनकी वजह से एक दूसरे की वजह से लाजिम व मलजूम है और हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन बड़ी तलखी पैदा हो गई है। किसी ज़माने में अल्ताफ़ भाई कहा करते थे कि टांगें तोड़ देंगे, फलां कर देंगे, तो अब उंगलियां काट देंगे तक की बात आ गई है। तो ये फितरी है या कोई कहानी और आपको दिखाई देती है? हो क्या रहा है दोनों के बीच, फड्डा क्या है? क्योंकि आपके दोनों दोस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आपने जो तलखी की अदायगी की है ना लफ्ज़ जी, उसमें बड़ा वो था, एक तलखी नजर आ रही थी। सर ब्रॉडकास्टर हुए ना, थोड़ा सा ट्रेनिंग ली है हल्की सी। यस, बहुत खूबसूरत। वैसे मेरी कोई इल इंटेंशन नहीं थी। मैंने सुबह सोच रहा था, मैंने कहा इसके बारे में कैसे इसको बयान करूं। हाँ। तो मैंने कहा ये वो नूरा कुश्ती है जिसको देखने वाला भी कोई नहीं, जिसको देखने वाला भी, अच्छा शायकीन भी नहीं, शायकीन भी नहीं है। वजह क्या हो, ये पूरी रौनक वही वजह इसकी ये है कि भाई इनके घर ही कुछ नहीं है। अब देखें, पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, सिंध में दो पेज थे जो आपस में जुड़े हुए थे, एक नून का और एक पीपल्स पार्टी का, जुड़ के पीडीएम बनी और एक सफ़ा उसमें से निकला। सिंध वाला सफ़ा जो है वो अब बिल्कुल वो होता जा रहा है, मतलब टूटता जा रहा है। सिंध का सफ़ा अब एक पेज नहीं रहा। सिंध की हुकूमत की पॉपुलैरिटी इशू बन गई है। सिंध की हुकूमत का वज़न उठाना ऊपर वालों के लिए एक अज़ाब बन गया है। क्यों? वजह इसकी तो बड़ी कंफर्ट जोन हाँ, कंफर्ट जोन में है। वो तो कंफर्ट जोन में है। देखें उनके घरों को देखें, वेरी कंफर्टेबल। उनकी बैंक बैलेंसेस देखें, वेरी कंफर्टेबल। उनके बिजनेस देखें, वेरी कंफर्टेबल। बाहर देखें, लेकिन डिस्कम्फर्ट जो है वो पब्लिक के अंदर और जो निज़ाम का जो उन्होंने बनाया हुआ सिस्टम का डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस लिहाज से
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی پورا کراچی کا انڈسٹریلسٹ، کراچی کا بزنس مین، کراچی کے ہر جو کہ آپ کی فائنینشیل ہب ہے، وہ آ کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جب واپسی شکایت آتی ہے تو وہ اور اڑ جاتے ہیں. اب اس ساری صورتحال میں میری یہ فیلنگ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایگزسٹنس اور پیپلز پارٹی کا پاور کے اندر رہنے کے جتنے بھی جواز تھے سندھ کے اندر، وہ اب کم اور ختم ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا وہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں. وہ ڈرامے کا نہیں، مطلب بالفرض اگر آپ کی یہ رائے درست بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے سندھ میں، یا ان کا جواز یعنی حق حکمرانی کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں، تو متبادل تو مجھے وہاں پہ کوئی فورس نظر نہیں آ رہی. دیکھیں سندھ میں کبھی بھی مقبولیت نہیں تھی. پچھلے 2 الیکشنوں کے اندر پیپلز پارٹی کی مقبولیت نہیں تھی. انہوں نے پیسے سے قبولیت بنوائی تھی. وہ قبولیت بھی اب جو ہے ان کا وزن اٹھانے سے قاصر ہو رہا ہے. اچھا، ہاں، اب جب سندھ میں قبولیت ان کا وزن نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا اب جو وہاں پر چینجز آنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکیوم ہے، میں کہہ رہا ہوں متبادل نظر نہیں آ رہا. متبادل ہے. سندھ پورا ان کا متبادل ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو ایک سکہ رائج الوقت یہی ہے کہ مقبولیت ہو یا نہ ہو، اگر کہیں قبولیت ہے تو یہ کافی ہے، اس بنیاد پہ آپ چلتے رہیں گے. دیکھیں تو جی، قبولیت ان کی ہے نا جہاں ہونی چاہیے. قبولیت ہی تو اب خراب ہو رہی ہے. قبولیت بھی خراب ہو رہی ہے. قبولیت کو بھی تو کچھ پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے. اچھا. قبولیت نے بھی تو اپنے لیے جواز رکھنا ہوتا ہے. قبولیت کے لیے اب ان کی قبولیت جو ہے ان کا طلاق بنتا ہے عوام سے، پرفارمنس سے، ڈیلیوری سے، ہر چیز سے. دیکھیں ایک تو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پوری حکومتی نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کر کے دینے کا نہیں ہے، اور سندھ جو ہے وہ کر کے دینے کا بھی نہیں ہے، اوپر سے عوام کو بھی لوٹنے کا ہے. عوام کی جیبوں میں بھی ہاتھ ہے، ان کے گریبانوں میں بھی ہاتھ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بھی ہاتھ ہے. بزنس مین جو وہاں پہ جو کہ مطلب پاکستان کی کسی حد تک اکانومی کو سنبھالنے والے ہیں، وہ نوحہ کنا ہیں ان کے اوپر. تو ایسی صورتحال میں جب ان کی قبولیت کا صفحہ پھٹتا جا رہا ہے تو اس صورت میں انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں ہوتا تو چلو اپنے یاروں کے ساتھ ہی پھڈا ڈال کے کوئی رونق بنا لے. اور انہوں نے نون والوں کے ساتھ اکڑم بکڑم شروع کر دیا. اس اکڑم بکڑم کے نتیجے میں خیال تھا کہ نورا کشتی ہوگی تو آس پاس لوگ کھڑے ہوں گے، کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا کون لڑے آپس میں. تو ان دونوں کی لڑائی کا ویسے ہی اچھا، وہ JUI کے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ نمائشی گولہ باری ہے. ہاں، نمائشی. میں تو کہہ رہا ہوں یہ کسی بھی مطلب وہ نورا کشتی ہے جس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ جسے برا لفظ نہیں استعمال کرنے، کچھ پھینکنے والا بھی ان پہ نہیں ہے کوئی. تو لہٰذا اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں نا، عوام تو جذباتی ہو رہے ہیں دونوں صوبوں کے، کیونکہ اس میں لسانیت کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، تانے بھی دیے جا رہے ہیں، پرفارمنس بھی زیر بحث آ رہی ہے. اور اچھا یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے نا دورانی صاحب، تو پیرالل کل کی بات ہے، اسحاق ڈار صاحب، رانا ثنا اور اعظم نذیر تارڑ اور نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی یہ پارلیمان میں ملے بھی ہیں، ایک دوسرے کے گلے شکوے سنے ہیں. ایک طرف کل پریس کانفرنسیں ہو رہی تھیں، قاہرہ صاحب کی، اس سے پہلے بی کی گفتگو تھی، عظمیٰ بخاری کی گفتگو تھی، اور دوسری طرف پیرالل قومی اسمبلی میں یہ نشست بھی ہو رہی تھی جہاں بزرگان سیاست جو ہیں وہ مل بیٹھے تھے، ہنستے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. باہمی سب سے اچھی جو پریس کانفرنس دیکھیں، ہم ان کی پریس کانفرنسز کو ہم دیکھتے ہیں کانٹینٹ ڈرامے کے طور پہ دیکھتے ہیں نا. تو قاہرہ صاحب کی پریس کانفرنس بڑی اچھی تھی، الفاظ کے اعتبار اور بہت اچھی پریس. میں تو نہیں کہہ سکتا کہ تو آپ تجزیہ کر رہے ہیں. ہاں، میں ہی تجزیہ کہہ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے تھی، لیکن باقی تو کچھ نہیں ہے. باقی جو ایک طرف سے بھی بات آ رہی ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی بات آ رہی ہے. کیا بھئی کر کیا رہے ہو تم نے، کس چیز پہ لڑ رہے ہو؟ یہ تو آپ نے سارا نزلہ پیپلز پارٹی پہ سندھ پہ گرا دیا ہے. لگتا ہے نون سے مطمئن آپ. دیکھیں نون کا جہاں تک تعلق ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں ایک ہیں. اگر میں اس کے خلاف بول رہا ہوں تو اس کا اثر ادھر بھی آ رہا ہے. اچھا، کیونکہ یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے نیچے عوام کا انہوں نے مقبرہ بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر نہ بلدیاتی نظام دیتے ہیں، نہ عوام کو امپاورمنٹ دیتے ہیں، نہ معیشت دیتے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ناختہ بند کیا ہوا ہے کہ SIFC کو اگر چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کہے تو یہ اپنے بیوروکریٹس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہاؤنڈز ہو، کہ وہ ایک پتہ نہیں توڑنے دیتے ان کو، وہ ایک نہر نہیں بنانے دیتے، وہ ایک ڈیولپمنٹ کیا، ایک میں کہتا ہوں کسی چیز کو، کسی ایشو کے اوپر ہلنے نہیں دیتے. تو انہوں نے جو آپس کا ان کا ایکا ہے
وہ ایک کا بڑا سائنٹیفک ہے، سیاستدانوں کا ایک ہے، سیاستدان سمجھدار ہوتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، چاہتے کچھ ہے، اور گھر کے اندر سب چیز چل رہی ہوتی ہے. تو گھر کے مطلب ان کا گھر چل رہا ہے، عوام مر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہا محترمہ کہ انگلی اٹھی انگلی کاٹ دوں گی، میں توڑ دوں گی. دیکھیں جی، انگلی کاٹ دیں گے. وہ کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو عوام کے آزمائے ہوئے، یہ عوام میں ہے ہی نہیں. اس کا امکان نہیں ہے کہ دونوں کا تلخی اس قدر حد زیادہ بڑھ جائے کہ پیپلز پارٹی جس کی وجہ سے حکومت قائم ہے وہ حکومت چھوڑ دے؟ دونوں 47 پہ آئے ہوئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں جی حکومت ہے کب ان کی تو یہ دیکھیں یہ اے آئی گورنمنٹ ہے. اے آئی؟ ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ایک حکومت ہے، اچھا، جو کہ جس کا پورا نظام. شکر آپ نے آرٹیفیشل کا لفظ ایڈ کر دیا، ورنہ بڑا مغالطہ ہو جانا. نہیں، یہ اے آئی گورنمنٹ ہے. آج کل جیسے وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں 3 ڈائمینشنل جی اے آئی سے ایسی ایپس جیسی ہوتی ہیں، اور پیچھے آپ لوگوں کی بھی اسکرینوں کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی مطلب دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ریالٹی. پبلک کے ساتھ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، پبلک کو ریلیف کے لیے کوئی ان کی کنسرنز نہیں ہے. وہ جو ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل ایڈورٹیزمنٹ، آرٹیفیشل پروجیکشن اور آرٹیفیشل ریلیف، آرٹیفیشل ہر چیز آرٹیفیشل ہے. تو اس لیے وہ کٹھے چل رہے ہیں تو کٹھے ہی چلیں. اچھا، کوئی امکان نہیں ہے کہ اتحاد ٹوٹ جائے؟ دیکھیں یہ اتحاد ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کا اتحاد ٹوٹتا ہے تو ان کی معیشت ٹوٹتی ہے. اچھا، ان کے اتحاد سے ان کی معیشت منسلک ہے. دیکھیں جی چینی باہر جا رہی ہے، آدھی ان کی آدھی ان کی ہے. چینی واپس آ رہی ہے، آدھی ان کی. گندم بھی آپ منگوا رہے ہیں؟ گندم کو منگوا رہے ہیں، آدھی ان کی آدھی. مطلب یہ ہے کہ ان کا تو بال بال آپس میں بندھا ہوا ہے محبت میں. اچھا، تو وہ لڑیں گے کیسے؟ بالکل ٹھیک. دے ناٹ فائٹ. تو اس کا اثر ان کے منتخب کرنے والوں پر بھی ہو سکتا ہے، جہاں ان کی قبولیت ہے وہ بھی تنگ آ سکتے ہیں. دیکھیں وہ تو تنگ آ نہیں سکتے، میرا تو خیال ہے کہ وہ آ چکے ہوں گے بائی ناؤ، اور اسی وجہ سے وہ اب سندھ سے ایک کریکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. ہاں، لیک آف ایکسیپٹنس شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیک آف پرفارمنس موجود ہے. اسی طریقے سے باقی جگہوں کے اوپر چیزیں آہستہ آہستہ چلتی ہیں. آپ دیکھیں اگلے 1-2 مہینے. اچھا دورانی صاحب، آپ نے دیکھ رکھے ہیں وہ وقت بھی پاکستان میں کہ جہاں قبولیت ہوتی ہے وہ اس گھرانے کی بھی بس ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود آ جاتے ہیں. تو یہ امکان پاکستان میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حکومتیں ڈیلیور نہ کر سکیں تو کوئی متبادل نظام آ جائے؟ اصل میں جی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ میں نے الیکشن والے دن یہ بات کہی تھی، جس دن الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کی شام کو. میں نے کہا تھا کہ جی جب عوام کی جو منتخب نا حقیقتیں ہوں تو ان کا بوجھ زیادہ دیر تک قوتیں نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ وزن بھاری ہو جاتا ہے. اس وقت ان کی جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ڈیلیور کرتے یا کریں، اگر یہ عوام کے ایشوز کو ایڈریس کریں، اگر یہ ملک کی معیشت کو سنبھالیں، اگر یہ ملک کی ترقی کے اندر ملک کی انویسٹمنٹ کے راستے کھولیں، تو جنہوں نے انہیں کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے انہیں یہ اطمینان ہوگا کہ کم از کم ملک جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. اب اگر انہیں یہ پتہ لگے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ صرف ہمارا کندھا ہی توڑ رہے ہیں، تو وہ کتنی دیر کوئی کسی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پھرا سکتے. چلیں، یہ تو ان 2 سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے نا. لوگ کہیں گے کہ ہم ان 2 سیاسی جماعتوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. جس سیاسی جماعت کے حق میں آپ دلائل دے رہے ہیں اس کے اندر دیکھ لیں آپ. علی امین گنڈا پور صاحب خان صاحب کی ہمشیرہ کے بارے میں کیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ایجنٹ ہیں ایک ادارے کی، خفیہ ادارے کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ تو سوشل میڈیا ان کے قابو میں ہے، اور پھر جو ان کی ایک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی وہ تبدیل انہوں نے کروا لی. ملے گنڈا پور صاحب خان صاحب سے اور باہر آ کے انہوں نے اگلے دن پھر جو گفتگو کی آپ کے سامنے ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں، پی ٹی آئی 2 چیزوں کا نام ہے، عمران خان اور عوام. درمیان میں جو کچھ ہے وہ فلر ہے. اچھا، وہ فلم ہے؟ وہ فلر ہے. فلر؟ ہاں، مطلب وہ بھرتی ہے نا. اچھا، ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے معذرت کہ میں فلم کہہ بیٹھا، غلطی ہوئی سننے میں. فلم تو پہلے چل رہی تھی، اب فلر آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ باقی جو ہے وہ فلر ہے. جہاں تک عمران خان جب تک جیل میں ہے اور جب تک پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں. کوئی خطرہ نہیں. عمران خان کا جیل میں رہنا اور پی ڈی ایم کی حکومت. آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت ضامن ہے؟ نہیں، حکومت بالکل اس کی مقبولیت کی ضامن ہے، اور اس کا جیل میں رہنا
وہ بھی عمران خان کی مزید مقبولیت کا ضامن دلچسپ بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ دو قوتوں کے ہوتے ہوئے یا یہ دو حقیقتوں کے ہوتے ہوئے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی سیاست کو کوئی خطرہ نہیں. اب جہاں تک سوال ہے جو یہ ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں، عمران خان کے بارے میں ایک چیز آپ کو کلیئرٹی رہنی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو کبھی مروثی نہیں بنائے گا، کبھی مروثی نہیں بنائیں گے. اچھا، خواہشات ہو سکتی ہیں لوگوں کی لیکن وہ مروثی نہیں نہیں بنانا ہوتا تو بھائی کوئی عہدہ دے دیتے. نہیں، وہ نہیں بنائے. اس لیے فیملی کے لوگوں کی ہمدردیاں اور محبتیں اپنی جگہ پہ، لیکن پولیٹیکل مین سٹریم میں ان کی پلیسمنٹ مجھے نظر نہیں آتی. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے گنڈا پور کی حکومت کا، گنڈا پور کی حکومت کو مجھے اس وقت کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک، بالکل. چونکہ اس خطرہ نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اڈیالہ بھی راضی، عمران خان چاہتا ہے کہ کے پی کے میں کم از کم اس کی حکومت رہے. ٹھیک ہے. اچھا، باقی جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کے پی کے کی حکومت ختم کر کے وہ اپنے لیے اپنے آپ کو اس ایکسپوز کر دے اس طرف جس دہشت گردی کو وہ فیس پہلے سے بہت قربانیاں دے کے کر رہے ہیں. اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور کی حکومت بھی ابھی چلنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں بھی ہے، پی ٹی آئی کے مفاد میں بھی ہے. لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا کے، پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوا کے اور ان کا ٹکراؤ بڑھا کے وہ اپنے لیے طوالت عمر کا سبب پیدا کر لیں. اور دوسری طرف جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر بوجھ بڑھ ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کی قبولیت کم ہو رہی ہے، تو پھر وہ خود کچھ نہیں کرتے. وہ چابی دیتے ہیں جا کے پی ٹی آئی کو کہ تم پڑ جاؤ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دو، گالیاں دینا شروع کر دو، بری باتیں کرنی شروع کر دو، لڑنا شروع کر دو. وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بیڈ ماؤتھ کروا کے اسٹیبلشمنٹ کو، ایک طرف تو وہ ریٹنگ لیتے ہیں، اپنی پاپولیرٹی لیتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا راستہ روکتے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جس دن پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل لڑائی ہو گئی، اس دن اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ ہماری گود میں آ کے گرے. اچھا، یہ قبل از وقت ہے خیال؟ قبل از وقت خیال نہیں ہے. میں تو سیاسی وہ ہوں، نجومی تو نہیں کہہ سکتا، سیاسی وہ ہوں، منظرنامے کو دیکھ کے بال کے. میں دیکھیں میری ساری باتیں جو ہوتی ہیں، میں نے کبھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں دی. میں تو ہمیشہ بریکنگ بہت سیاست ہوگی. آپ کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں بھی اسرائیل کا موضوع چھڑا تھا. اب بھی ہم بڑی پذیرائی ہمیں انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہو رہی ہے. اگر وہ شمع بی بی کا معاملہ نہ ہوتا اور خواجہ صاحب کا انٹرویو مشہور زمانہ نشر نہ ہوتا تو خاصا ایسا کانٹینٹ تھا جس پہ واقعی بحثیت پاکستانی ہمیں اچھا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے جلد بازی کر دی معاہدے کو خوش آمدید کہنے میں، کیونکہ قطر نے بھی ریزرویشن کا اظہار کر دیا اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ جی جو معاہدہ تھا اس میں کافی تبدیلی ہوئی ہے، حماس کا بھی رد عمل آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ معاہدے کے معاملے کو فارن آفس نے اور فارن منسٹر نے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈیل کی ہے. ہاں، ان کی پریس کانفرنس شروع ایک جگہ سے ہوئی تھی، اینڈ وہیں پہ ہوا جہاں پہ نتیجہ نکلا ہے. مطلب انہوں نے لمبی باتیں کر کے جو ہے نا، انہوں نے وہیں پہ آ کے احتیاط سے ڈیل کیا. اچھی بات ہے. ہاں، میں دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ جو عام سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب جڑے نا سے سن دینی. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اگر ایک بابا جی نہ سننے پہ تیار نہ ہو تو پھر بچے کہتے ہیں ہاں بابا جی تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعد میں گھروں گھر ہی جا کے ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. تو اس سارے معاملات میں اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اب تک مڈل ایسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، انٹرنیشنلی، اس میں پاکستان نے جو مارکہ حق میں جو طاقت ایکوائر کی تھی اس کو بھرپور طریقے پہ انہوں نے پاکستان کے مفاد میں استعمال کیا. بالکل ٹھیک. اس چیز کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، فیلڈ مارشل کو بھی، اور تمام سیاسی لوگوں کو بھی میں دوں گا کہ اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے بیسٹ یوٹیلائز کیا ہے پاکستان کی اس اسٹرینتھ کو جو اس نے، دیکھو کیا تھی وہ، پاکستان کی مڈل کلاس کی اسٹرینتھ تھی، وہ پاکستان کی افواج کی اسٹرینتھ تھی، وہ پاکستان کے ڈاکٹر، انجینئرز، پاکستان کے سائنٹسٹ، پاکستان کے فوجی، وہ ان کی اسٹرینتھ تھی. اور
اس قوت کی اسٹرینتھ تھی جس کے اوپر سارے سیاستدان بھی اور دانشور بھی کہ جی پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا, ہمیں تو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. آج ویلفیئر ہوتے تو بھیک مانگ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, نہیں اس میں تو کوئی دائر آپ نے اور آپ کی قوم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا انڈیا کا, اور اسی کا ثمر ہے. اور آئندہ کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی سیاست کو سیاستدانوں کی طرف کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو رگڑا دینا چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اچھا درانی صاحب, مشرف صاحب کے دور میں اسرائیل کے حوالے سے کیا غور ہوا تھا ویسے؟ دیکھیں, مشرف صاحب کے دور میں اسرائیل کے ریفرنس سے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جی جو جیوش لابیز ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے. اور ہوا تھا؟ وہ نہیں ہو سکا. مطلب وہ اصل میں پاکستان کی جینیسس میں, پاکستان کی بنیاد کے اندر جو ہے نان ایکسیپٹنس فار اسرائیل وہ ہے بالکل. اور اس سے جس کسی نے بھی لڑنے کی کوشش کی ہے اسے منہ کی کھائی. اب جو صورتحال ہے, اب ہم بالکل ایک دیکھو ہماری فارن آفس کی بڑی ایک یہ کامیابی ہے ہمیشہ سے 47 سے آج تک, کبھی ہمارے فارن آفس نے یو این کے اندر ناانصافی کا ساتھ نہیں دیا. پورے درانی صاحب, مشرف صاحب کے دور میں کوئی روابط ہوئے تھے ٹریک 2 میں؟ سنتے تھے کہ جی کچھ لوگ اس میں کوشش کر رہے تھے, کچھ لوگوں کے نام بھی تھے, لیکن پھر وہ مطلب اگلے دن ہی جو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے. کوئی بھی اس قسم کی جو بھی کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے نا, پتہ نہیں وہ شہیدوں کے خون کا اثر ہے یا ان کی قربانیوں کا اثر ہے یا وہ اس سرزمین کی حرمت کا اثر ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی بات کرتا ہے اور وہ ناکامی کی. اچھا, جانے سے پہلے اب کیونکہ وقت کم ہے, یہ نئے صوبوں والی بحث اچانک دوبارہ شروع ہوئی, آپ بھی بڑے اس کے حامی تھے. آپ نے تو میرے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ حال یہ ہے کہ جو پارلیمان میں قرارداد آلریڈی پنجاب اسمبلی, بس اس پہ عمل کر دیں. تو وہ بحث اب لگ رہا ہے کہ شاید بر وقت نہیں تھی کیونکہ موضوعات تو اور بڑے اہم آ گئے. تو اس نئے صوبوں کی بحث سے لینز ہٹ چکا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ نئے صوبوں کی بحث سے لینز ہٹنا نہیں چاہیے. یہ بحث اب دوبارہ شروع ہوگی جب بھی کوئی ریئل اپوزیشن پاکستان میں آئے گی, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ 3 چیزوں کو اٹھائے گی. ایک صوبے, بلدیاتی ادارے اور NFC ایوارڈ. ٹھیک, ان تینوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن یہ کوئی ڈرائنگ بورڈ سولوشن یا تھنک ٹینک سولوشن یا کوئی ٹینک کے ذریعے کوئی سولوشن, صرف اور صرف پارلیمنٹ کے ذریعے. ایک اور نشست پہ اٹھا رکھتے ہیں اس معاملے کو. آج آپ تشریف لائے, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ملاقات اگلے شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.